زمین کے قدیم زمانے میں جب پہاڑ جوان تھے اور بستیاں کم، تب دنیا کے کونے میں ایک عجیب و غریب علاقہ تھا۔ یہ علاقہ پہاڑیوں، خشک میدانوں اور تیز ہواؤں کا مسکن تھا۔ یہاں ایک ایسی قوم تھی جو نہ کسی قانون کو جانتی تھی نہ کسی رحم کو۔ یہ تھی قوم یوج ماجوج۔ یہ لوگ طاقت، وحشت اور جنگ کے پجاری تھے۔ ان کی تعداد بے شمار تھی۔ ان کے قبیلے آندھی کی طرح بڑھتے جاتے اور جہاں سے بھی گزرتے وہاں بربادی کے سوا کچھ نہ چھوڑتے۔ گوجو ماجو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑے درے سے نکل کر آباد علاقوں پر حملہ آور ہوتے، کھیت جل جاتے، گھروں کو آگ لگا دی جاتی اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے جنگلوں میں بھاگ جاتے۔ وہ قومیں ایک دوسرے سے کہتیں، اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو ایک دن یہ پوری زمین کو کھا جائیں گے۔ ان کے بزرگ آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کرتے، اے اللہ ہمیں ایک مددگار عطا کر۔ ایک دن افق پر قطر کے بادشاہ ذوالقرنین کی فوجوں نے ظاہر ہونا شروع کیا۔ ان کے لشکر میں مضبوط گھوڑے، منظم سپاہی اور روشن تلواریں تھیں۔ ذوالقرنین انصاف پسند، بہادر اور اللہ کا نیک بندہ تھا۔ جہاں بھی جاتا ظلم کو مٹاتا، عدل قائم کرتا۔ قریب کی برباد قومیں بھاگتی ہوئی اس تک پہنچیں۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے خوف زدہ، بچے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، جوج ماجوج ہمیں برباد کر دیتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے لیے کوئی مضبوط دیوار بنا سکتے ہیں؟ ہم آپ کو مال و دولت دیں گے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، میرا رب مجھے کافی ہے۔ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مگر میں تمہاری حفاظت ضرور کروں گا۔ ذوالقرنین یاجوج ماجوج کے نکلنے والے مقام تک پہنچا۔ یہ وادی دو اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک چوڑا درہ تھا۔ اس درے سے باہر نکل کر یاجوج ماجوج پوری دنیا پر حملے کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے درے کو دیکھا اور فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں دیوار تعمیر ہوگی، ایسی دیوار جو قیامت سے پہلے کوئی نہ توڑ سکے گا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ لوگوں نے لکڑی، پتھر، لوہا، کوئلہ سب جمع کرنا شروع کیا۔ ہزاروں لوگ کام میں لگ گئے۔ جوان، بوڑھے، عورتیں سبھی اس عظیم کام میں شریک تھے۔ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے پگھلا کر ایک جگہ جمع کیے گئے۔ آگ کے بڑے بڑے چولہوں سے دھواں آسمان تک اٹھ رہا تھا۔ ذوالقرنین نے حکم دیا، پہاڑوں کے درمیان لوہا رکھو اور آگ سے اسے سرخ کر دو۔ لوہا سرخ انگاروں کی طرح گرم ہوا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا بہایا گیا۔ چمکتی ہوئی دھات لوہے کے مساموں میں سرایت کر کے ایک عظیم قلعہ نما دیوار میں بدل گئی۔ کام چلتا رہا، کئی دن، کئی ہفتے۔ آخرکار دیوار تیار ہو گئی۔ وہ نہ صرف اونچی تھی بلکہ پھیلاؤ میں بھی اتنی چوڑی کہ اس کو کوئی چڑھ نہ سکتا تھا، کوئی توڑ نہ سکتا تھا۔ جب یاجوج ماجوج اس درے میں آئے تو دیوار ان کے سامنے تھی۔ وہ دروازوں کو تھپ تھپاتے، چڑھنے کی کوشش کرتے لیکن ناکام ہوتے۔ کوئی چیختا، گھوڑے لے آؤ، کوئی کہتا، ہتھوڑے لاؤ، اسے توڑ ڈالو، لیکن وہ لوہے اور تانبے کی اس دیوار کے سامنے بے بس تھے۔ ان کی چیخ و پکار سے پہاڑ لرزتے مگر دیوار قائم رہتی۔ قریب کی قومیں خوشی سے پھول گئیں۔ بچے گلیوں میں دوڑتے، ہم بچ گئے، ہم بچ گئے۔ بوڑھے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ذوالقرنین جیسا نجات دہندہ دیا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار خود ٹوٹ جائے گی۔ صدیاں گزرتی گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، دنیا ترقی کرتی گئی، مگر یاجوج ماجوج اپنی دیوار کے پیچھے قید رہے۔ وہ ہر روز دیوار کو کھرچتے، نقصان پہنچاتے، مگر جب رات ہوتی دیوار پھر مضبوط ہو جاتی۔ پھر وہ کہتے، کل کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب آخری زمانہ قریب آئے گا تو دنیا فتنوں سے بھر جائے گی، ظلم بڑھ جائے گا، انسانیت تھک جائے گی۔ پھر ایک دن جوجوج موجوج دیوار پر ضرب لگائیں گے اور پہلی بار وہ جگہ کمزور ہو جائے گی۔ جوجوج موجوج چیخیں گے، نکلنے کا وقت آ گیا، اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پہاڑ، دریا، شہر سب ان کے قدموں تلے کانپیں گے۔ وہ آسمان کی طرح ڈھیر بن کر زمین پر پھیل جائیں گے۔ جہاں بھی جائیں گے کھیت کھا جائیں گے، پانی پی جائیں گے، دنیا دہل جائے گی۔ لوگ کہیں گے، ہماری طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔
مگر اللہ اپنے بندوں کو محفوظ رکھے گا۔ جب لوگوں کی چیخیں آسمان تک پہنچیں گی، اللہ آسمان سے ایک خاص قسم کی بیماری بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کے گلے میں لگے گی۔ ایک ہی رات میں وہ سب مر جائیں گے، زمین سکون کا سانس لے گی، پھر پرندے آ کر ان کے جسموں کو اٹھا کے پھینک دیں گے، بارش زمین کو صاف کر دے گی اور دنیا دوبارہ آباد ہو جائے گی۔